دوستو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں خزانوں کا کوئی وجود نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دور میں جدید ٹیکنالوجی نے تیز رفتار ترقی کر لی ہے۔ ایسے میں خزانہ ڈھونڈنا مزید آسان ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر خزانے دریافت ہو بھی گئے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کچھ ایسے خزانوں کو جو دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلیک بیئرڈ ٹریجر۔ بلیک بیئرڈ دراصل 18ویں صدی میں ایک بحری لٹیرا تھا جو مسلسل 2 سال تک سمندر پر راج کرتا رہا۔ یہ لٹیرا یا قزاق اتنا خطرناک تھا کہ 2 سال میں اس کی حدود میں سے گزرنے والے تقریباً ہر جہاز کو اس نے لوٹ لیا تھا۔ اس وقت اس نے $100 ملین کا سونا اور چاندی جمع کر لیا تھا۔ 1718 میں بلیک بیئرڈ کو برطانیہ نے پکڑ لیا تھا اور وہاں کے ایک لیفٹیننٹ جنرل رابرٹ مینیارڈ کے حکم پر اس سے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اور اس جنرل نے اس کے سر کو اپنے جہاز پر بطور ٹرافی لٹکا لیا تھا۔ جب اسے قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک خزانہ چھپا رکھا ہے جس کے بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے الفاظ تھے "Only the devil and I know the whereabouts of my treasure and the one of us who lives the long should take it all"، یعنی صرف میں اور شیطان ہی اس خزانے کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے اور ہم دونوں میں سے جو سب سے زیادہ عرصہ زندہ رہے گا وہی اس خزانے کو رکھ سکے گا۔ لیکن خزانے کے متلاشیوں نے اس جہاز کو 1996 میں کھوج نکالا تھا اور کچھ قیمتی اشیاء بھی ان کے ہاتھ لگی تھیں، لیکن اس جہاز کے کارگو کے حصے کو اب تک کوئی بھی نام و نشان نہیں مل سکا ہے اور ایکسپرٹس کے مطابق خزانے کا زیادہ تر حصہ اس کارگو شپ والے حصے میں ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ کوسٹ اینڈ کی ویسٹ ٹریجر۔ دوستو پرانے زمانے میں اکثر سونے چاندی وغیرہ کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج کل کے دور میں ڈالرز انٹرنیشنل کرنسی ہے، بالکل اسی طرح سونا اور چاندی بطور انٹرنیشنل کرنسی اس وقت استعمال کیا جاتا تھا اور اس وقت ہوائی جہازوں کے بجائے سمندری جہازوں کا دور تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی جہاز سمندر میں غرق ہوتا تو اس میں لدا ہوا سونا اور چاندی وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا تھا۔ یہ 1622 کی بات ہے جب کئی کارگو شپس بہت سارا سامان لے کر جا رہے تھے جب ایک خطرناک سمندری طوفان نے انہیں گھیر لیا اور یہ تمام جہاز وہیں پر ڈوب گئے۔ یہ عام کارگو شپس ہرگز نہیں تھے بلکہ ان پر $700 ملین کا سونا اور چاندی لادا گیا تھا۔ یہ جہاز ڈوبنے کے بعد سے ہی لوگوں نے اس خزانے کی تلاش شروع کر دی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔ بالآخر ایک مل فشر نامی ٹریجر ہنٹر کو 1985 میں $500 ملین کا خزانہ مل گیا، لیکن باقی کے $200 ملین کا سونا چاندی اور قیمتی اشیاء اب تک کسی کو بھی نہیں مل سکی ہیں اور سمندر کی تہہ میں یہ خزانہ پڑا کسی خوش قسمت کا انتظار کر رہا ہے۔ دی امبر روم۔ دوستو امبر پتھر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو چند بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور آج کل کے دور میں اس کے 1 کیرٹ کی قیمت $30 تک ہے۔ اس تصویر میں نظر آنے والا یہ کمرہ دراصل امبر سے ہی بنایا گیا ہے۔ 1716 میں کنگ آف پرشیا نے رشیا کو بطور تحفہ یہ کمرہ بنا کر دیا تھا۔ اس کمرے میں 6 ٹن امبر لگایا گیا ہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ اس کے علاوہ سونے اور دیگر قیمتی پتھر بھی اس میں لگائے گئے تھے۔ اس وقت اس کی قیمت $200 ملین تھی جو کہ آج کے حساب سے اربوں ڈالر بنتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ کمرہ اچانک غائب ہو گیا جو کہ جرمنز نے وہاں سے غائب کیا تھا۔ جب جرمن اس کمرے کو واپس جرمنی لے کر آ رہے تھے تب بھی یہ غائب ہو گیا اور جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ سمندر میں ہی ڈوب گیا ہے یا پھر اسے ساحل سمندر پر کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، یہ خزانہ نما کمرہ اب تک دوبارہ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ فلاور آف دی سی۔ فلاور آف دی سی نامی یہ ناؤ پرتگال کی ملکیت تھی جو 1511 کو ملاکا یعنی کہ موجودہ ملائیشیا سے پرتگال کے بادشاہ کے لیے 60 ٹن سونا لے کر جا رہی تھی اور یہ ٹرانسپورٹیشن تاریخ کے چند بڑے خزانوں کی ٹرانسپورٹیشن میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ اس ناؤ یعنی کہ کشتی میں سونے کے باول، چاندی کی پلیٹیں اور کئی قیمتی پتھر اور ہیرے جواہرات ملائیشیا کے بادشاہ کی جانب سے پرتگال کے بادشاہ کو بھیجے جا رہے تھے۔ ملائیشیا کے ہی سمندر میں اس کشتی کو سمندری طوفان نے گھیر لیا تھا اور یہ کشتی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ڈوب گئی تھی۔ اگرچہ اس کشتی کے کیپٹن کو ریسکیو تو کر لیا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے باقی ملازمین اور اس پر موجود خزانہ سمندر کی بحریں موجوں کی نظر ہو گیا تھا اور اس خزانے کو بدقسمتی سے تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈا نہیں جا سکا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر اس جہاز پر موجود خزانے کی قیمت لگائی جائے تو یہ $2.6 بلین تک ہو سکتی ہے۔
ٹریجر آف لیما۔ یہ خزانہ دنیا کے چند مشہور گمشدہ خزانوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ جنگ، خون اور ڈکیتی پر مبنی ہے۔ سن 1820 میں اسپین جو کہ ساؤتھ امریکن علاقوں پر اپنا کنٹرول کھو رہا تھا تو اس نے وہاں کے مشہور شہر لیما میں موجود ایک بڑے کیتھولک چرچ میں موجود تمام قیمتی چیزیں نکال کر جہاز پر لوڈ کر دیں۔ اس سامان میں سونے چاندی کی ہزاروں بارز، ہزاروں کی تعداد میں ہیرے، یاقوت جیسے قیمتی پتھر اور خاص طور پر 2 عدد فل سائز کے اسٹیٹوز جو کہ سونے سے بنے ہوئے تھے شامل تھے۔ اس شہر کے وائسرائے نے ولیم تھامسن نامی ایک جہاز کے کیپٹن کو اپنی ٹیم سمیت ہائر کیا اور انہیں اس خزانے کو میکسیکو منتقل کرنے کو کہا، لیکن اس جہاز کو بحری لٹیروں نے راستے میں لوٹ لیا اور اس خزانے کو میکسیکو کی حدود میں کولوس نامی جزیرے میں چھپا دیا۔ لیکن ان سمندری لٹیروں کا پورا گینگ بعد میں پکڑا گیا اور انہیں ولیم تھامسن اور اس کے کریو کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن اس میں سے انہوں نے 2 قیدیوں کے اس جزیرے پر لے جا کر خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہا تو یہ دونوں قیدی وہاں سے فرار ہو گئے اور بعد میں ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملی اور نہ ہی اس خزانے کا کوئی پتہ معلوم ہو سکا۔ اس خزانے کے بارے میں مختلف اندازوں کے مطابق $200 ملین سے $1 بلین تک کا قیمتی سامان ہو سکتا ہے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔